وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش حرف آداب. میں ڈاکٹر کلیم ضیاء ممبئی سے آپ کی خدمت میں چند قطعات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات گرامی، ان دنوں مشاعروں میں ایک چلن چل پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قطعے کو یا ربائی کو ہمارے شعراء حضرات 4 مصرے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سچ یہ ہے کہ اردو میں 4 مصرے نام کی کوئی صنف نہیں ہے. یہ ہندی والوں کو یا یہ ہندی والوں کا چلن ہے کہ وہ چوپائے کو 4 مصرے کہتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی اردو والے بھی پتہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید قطع یا ربائی میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے 4 مصرے کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ قطع اور ربائی میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہمارے پاس دو اصطلاح ہیں، ایک قطع ہے، ایک ربائی ہے. قطع کی تعریف الگ ہے، ربائی کی تعریف الگ. بہرحال اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. مجھے اس وقت حکم ہوا ہے محمود بھائی کی طرف سے کہ میں اپنی چند تخلیقات آپ کی خدمت میں پیش کروں. سماعت فرمائیں، قطع سماعت فرمائیں. عرض کیا ہے کہ ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے. ادب شعور کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے جدید طرز سے کہنا رواج بدلا ہے، اور ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہے. ادب کو حسن حقیقت سے آشنا کر کے ادب کے حسن کا ہم نے مزاج بدلا ہے. ایک قطع سماعت فرمائیں کہ جس میں زندگی کا محور ہے، بلکہ یہ قطع زندگی کا مرکز ہے، اور بطور خاص میرے لیے تو زندگی کا مرکز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. سماعت فرمائیں. علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو. عرض کیا ہے کہ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، اس نے تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو. میں تو ساکت تھا ضیا، مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو. علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، حسن تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو. میں تو ساکت تھا ضیا، مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو. حضرات گرامی، میں جس مشن سے 40 سال تک جڑا رہا، جس کو تدریس کہتے ہیں، جو میرے نزدیک کوئی پیشہ یا پروفیشن نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ تدریس یا تدریس سے جوڑنے کا جو عمل ہے، وہ ایک مشن کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے. اور الحمدللہ میں 40 سال تک اس مشن سے جڑا رہا، اور جو میری خدمات ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے گلوب میں، پورے کرۂ ارض پر میرے بے شمار طلباء اور طالبات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس مشن کے تعلق سے ایک قطعہ سماعت. عرض کیا ہے کہ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا. میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نام مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں. میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئی عزم کی لو دیتا ہوں. میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا، نام مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں. میری ہستی ہے ضیا خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں. اور یہ باتیں یوں ہی نہیں ہوتی ہیں، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ موسم، نہ کوئی دھوپ، نہ کسی قسم کی کوئی موسم ہونے دیجیے، کیسے یہ حالات ہونے دیجیے، مدرس بہر حال میں مدرس ہوتا ہے. وہ اگر اپنے ادارے میں ہے تو مدرس ہے، اور باہر ہے تو مدرس ہے. اس لیے کہ مدرس کا کام نصاب پورا کرنا نہیں ہے، قوم ملت کی ہمج ہے تربیت کرنا ہے. دیکھیے وہ کیا کیسی تکالیف اٹھاتا ہے. عرض کیا ہے، ایک قطعہ اور سماعت فرمائیں کہ ندی، نالے، سمندر اور دریا پار کرتے ہیں.
ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، اور ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں، جی ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، ضیا سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش، حرف آئیے دوستو، غزل کا مطلع سماعت کیجئے کہ عرض کرتا ہوں کہ پہاڑ ہونے کا سارا غرور کانپ اٹھا، پہاڑ ہونے کا سارا غرور کانپ اٹھا، بس ایک ذرا سی تجلی سے طور کانپ اٹھا، بس ایک ذرا سی تجلی سے طور کانپ اٹھا، ہوا نے جیسے ہی تیور دکھائے ہیں اپنے، ہوا نے جیسے ہی تیور دکھائے ہیں اپنے، نکل رہا تھا دیے سے جو نور کانپ اٹھا، نکل رہا تھا دیے سے جو نور کانپ اٹھا۔ شعر دیکھیں دوستوں کہ پڑھی جو جبر و تشدد کی داستان کہیں، پڑھی جو جبر و تشدد کی داستان کہیں، کبھی شعور کبھی لاشعور کانپ اٹھا، کبھی شعور کبھی لاشعور کانپ اٹھا، لبوں پہ آ نہ سکی اپنے دل کی ایک بھی بات، لبوں پہ آ نہ سکی اپنے دل کی ایک بھی بات، میں جب بھی پہنچا ہوں اس کے حضور کانپ اٹھا، میں جب بھی پہنچا ہوں اس کے حضور کانپ اٹھا۔ شعر دیکھیں دوستوں کہ بنا دیا ہے اپاہج سا جس کی قربت نے، بنا دیا ہے اپاہج سا جس کی قربت نے، کبھی ہوا میں اگر اس سے دور کانپ اٹھا، کبھی ہوا میں اگر اس سے دور کانپ اٹھا۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر بھی دیکھ لیں دوستوں کہ سزا کچھ ایسی ملی ایک بے قصور کو آج، سزا کچھ ایسی ملی ایک بے قصور کو آج، ہوا تھا اصل میں جس سے قصور کانپ اٹھا، ہوا تھا اصل میں جس سے قصور کانپ اٹھا، پہاڑ ہونے کا سارا غرور کانپ اٹھا، بس ایک ذرا سی تجلی سے طور کانپ اٹھا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش، حرف آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شہر در شہر بے بسی کیا ہے، شہر در شہر بے بسی کیا ہے، فکر و آلام کی گھڑی کیا ہے، شہر در شہر بے بسی کیا ہے، فکر و آلام کی گھڑی کیا ہے، موج ہے دریا ہے کنارہ ہے، موج ہے دریا ہے کنارہ ہے، کون جانے کہ زندگی کیا ہے، چاند تارے ہیں میری محفل میں، چاند تارے ہیں میری محفل میں، سوچتی ہوں کہ پھر کمی کیا ہے، دل کی حالت عجیب ہے میری، دل کی حالت عجیب ہے میری، بے وجہ آنکھ میں نمی کیا ہے، آج رشتے ہوئے ہیں بیگانے، آج رشتے ہوئے ہیں بیگانے، دھول پلکوں پہ یوں جمی کیا ہے، شہر در شہر بے بسی کیا ہے، فکر و آلام کی گھڑی کیا ہے، منہ اٹھا چل دیے کعبے کی سمت، منہ اٹھا چل دیے کعبے کی سمت، جو نہیں جانے بندگی کیا ہے۔ مختارس کرتی ہوں۔ دل جلانا ہی تھا اگر شاہین، دل جلانا ہی تھا اگر شاہین، یہ ہواؤں سے دوستی کیا ہے، شہر در شہر بے بسی کیا ہے، فکر و آلام کی گھڑی کیا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی منفرد پیشکش، حرف